اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی کا معنی و مفہوم۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یاد کرنا، یاد تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر الہی کے معنی بیان کیے ہیں جو یہ ہیں: نمبر 1 وحی ربانی، نمبر 2 یاد دہانی، نمبر 3 قصہ بیان کرنا، نمبر 4 نصیحت، اور نمبر 5 نام پکارنا، نمبر 6 تذکرہ۔ قرآن حکیم میں لفظ ذکر اور اس سے مشتق الفاظ کا اطلاق مختلف معنی میں کیا گیا ہے۔ چند آیت کریمہ ہم یہاں پیش کریں گے۔ ذکر کا ایک معنی یاد کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 میں ارشاد ہے: پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ خود قرآن کریم کو بھی ذکر سے موسوم کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے: بے شک یہ ذکر عظیم یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کو ذکر اس لیے کہا گیا کہ اس میں جا بجا سابقہ امتوں کا تذکرہ درج ہے جو ہمیں ان کے احوال و واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو ذکر اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ذکر کا ایک معنی نماز پنجگانہ بھی ہے، کیونکہ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملانے، اس کے قریب کرنے اور اسے یاد کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 میں: پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ذکر کا ایک معنی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42 میں: اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ ان معنی کے علاوہ قرآن حکیم میں لفظ ذکر کا اطلاق دعا، تلاوت اور نصیحت کے لیے بھی ہوا ہے۔ اگر ان تمام معنوں پر غور کیا جائے تو ہمیں سب میں ایک قدر مشترک نظر آئے گی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اس طرح یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ یاد الہی ذکر کا بنیادی معنی ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اپنے محبوب حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ صوفیاء کرام کے ہاں ذکر الہی کا مفہوم بہت بلند ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو دم غافل سو دم کافر، یعنی انسان کا ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف ہو، اس کا ایک لمحہ بھی غفلت کی نظر نہ ہو، ورنہ کفر لازم آئے گا۔ حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کا مفہوم بیان فرماتے ہیں: اے سامعین، تم اپنے اور اللہ کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو۔ مردان خدا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ ذکر یاد الہی کا وہ طریقہ ہے جس سے انسان کو اپنے خالق و مالک حقیقی کی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام سے منسوب
قول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔